بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و شہادت، رضاعت اور اس کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے 571 عیسوی بمطابق عام الفیل صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، آئیے اور اس کو دیکھیے۔ وہ آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اور آپ کی والدہ نے جو کچھ اسے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا اور جو کچھ کہا گیا تھا اور جو نام رکھنے کا حکم ملا تھا ان سے سب بیان کیا۔ لوگوں کا خیال ہے عبد المطلب نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے عطا پر اس کا شکر ادا کرتے کھڑے رہے، اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رضا یعنی دودھ پلانے والوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن اسحاق نے کہا آپ کے دودھ پلانے کے لیے بنی سعد بن بکر کی عورت کو جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا مقرر کیا۔ ابن اسحاق نے کہا آپ کے رضائی بہن بھائیوں کا نام عبداللہ بن حارث، انیستہ بنت حارث اور خزامہ بنت حارث تھا، جس کا اصلی نام شیمہ تھا، لیکن خزامتہ نام کا غلبہ ان کے اصلی نام پر ہو گیا اور اپنے خاندان میں اسی نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اور یہ سب حلیمہ بنت ابی ذؤیب اور عبداللہ بنت حارثی کے بچے تھے جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی والدہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس رہتے، شیمہ آپ کی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کرتی۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنی بستی سے اپنے شوہر اور اپنے ایک شیرخوار بچے کو لے کر بنی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ انہوں نے کہا وہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بوڑھی سبزی میل گدھی پر نکلی، ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس سے خدا کی قسم میں قطرہ دودھ نہ مل سکتا تھا۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے اس بچے کے بھوک سے رونے کے سبب جو ہمارے ساتھ تھا رات تک نہ سو سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہو، اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی کے پاس کچھ تھا جو اس کے ناشتے کے کام آئے۔ غرض میں اپنی اس گدھی پر نکلی تو وہ تھک گئی اور قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور اس کی کمزوری اور دبلا پان ان لوگوں پر بار ہو گیا، یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ ہم میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے پاس رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب اس سے کہا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بچے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ یتیم ہے تو اس کی ماں اور دادا سے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔ میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے میرے علاوہ کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے کوئی شیرخوار نہ لے لیا ہو۔ جب ہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، باخدا میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لیے بغیر اپنے ساتھ والیوں میں لوٹوں۔ خدا کی قسم میں تو اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اسے ضرور لے لوں گی۔ انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت دے دے۔ انہوں نے کہا پس میں اس کے پاس گئی اور اسے لے لیا، اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مجھے آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کو لے لیا تو آپ کو لے کر اپنی سواری کی طرف لوٹی، اور جب میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا تو آپ کے لیے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیا اور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو گیا، حالانکہ اس سے پہلے ہم سوتے بھی نہ تھے۔ اور میرا شوہر اپنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے، تو اس نے اس سے اتنا دودھ دوہا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا، یہاں تک کہ ہماری سیری اور سیر آبی انتہا کو پہنچ گئی اور آرام سے وہ رات گزاری۔ انہوں نے کہا جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ خدا کی قسم اس بات کو خوب سمجھ لو، تم نے ایک ذات مبارکہ کو پایا ہے
انہوں نے کہا میں نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ حلیمہ نے کہا پھر ہم نکلے اور اپنی گدھی پر سوار ہو گئی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس پر سوار کرا لیا۔ خدا کی قسم پھر تو وہ گدھی قافلے سے آگے ہو گئی۔ قافلے والوں کی گدھوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ تجھ پر افسوس ہے، ہماری خاطر ذرا درمیانی چال چل، یہ تیری وہ گدھی نہیں جس پر تو گھر سے نکلی تھی۔ میں ان سے کہتی کیوں نہیں یہ وہی ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کی تو حالت کچھ اور ہی ہے۔ کہا پھر ہم بنی سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں کسی ایسی سرزمین کو میں نہیں جانتی جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو، لیکن باوجود اس کے جب ہم آپ کو اپنے ساتھ لائے تو ہماری بکریاں چراگاہ سے شام میں دودھ سے خوب بھری ہوئی اور سیر واپس آئیں اور ہم دودھ دوہتے اور پیتے، اور دوسرے لوگوں میں کوئی شخص دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوہتا اور نہ تھنوں میں ایک قطرہ پاتا۔ ہماری قوم کے جو لوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے تھے اور اپنے چرواہوں سے کہتے ایک کم بختو، حلیمہ سعدیہ کا چرواہ جہاں بکریاں چرانے چھوڑتا ہے تم بھی وہیں چھوڑو، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکھی واپس آتی، ایک قطرہ دودھ نہ دیتی، اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی اور سیل لوٹتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکت ہی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے 2 سال گزر گئے اور دودھ بڑھائی ہو گئی، آپ کا نشو و نما ایسا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کی نشو و نما سے کوئی مشابہت تک نہ تھی۔ آپ کی عمر 2 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکا ہم آپ کی برکات دیکھتے رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے پاس ہی رکھنے کی بہت رضامندی ظاہر کی۔ ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی، ہم نے ان سے کہا اگر آپ میرے بچے کو میرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تازہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے مکہ کی وبا سے اس کے لیے ڈر لگتا ہے۔ کہا ہم یہاں تک اس بات کا اصرار کرتے رہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ خدا کی قسم آپ کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چاند ماہ بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آپ کا بھائی ہامتا کامتا ہمارے پاس آیا اور مجھ سے کہا اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قریشی بھائی ہے اس کو 2 شخصوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں پکڑ لیا ہے اور اس کو لٹا کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا اور اس کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سنتے ہی میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ہم نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور آپ کے والد نے بھی آپ کو گلے سے لگایا، اور ہم نے آپ سے کہا میرے پیارے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ میرے پاس 2 شخص جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، اور انہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی، میں نہیں جانتا وہ کیا تھی۔ آپ کے والد نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے خوف ہے اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو، اس پر اس اثر کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ کہا پھر تو ہم نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں لائیں، حالانکہ تم نے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بہت آرزو مند تھی۔ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اسے آپ سن تمیز کو پہنچا دیا ہے اور مجھ پر جو فرائض ہے وہ میں نے عطا کر دیے، اور مجھ پر اس حوادث کا خوف ہے، اس لیے میں نے آپ کی مرضی کے مطابق اسے آپ تک پہنچا دیا۔ حضرت آمنہ نے کہا نہیں تمہاری حالت ایسی تو نہیں، اپنا حال مجھ سے سچ سچ کہو۔ حلیمہ نے کہا جب تک میں نے نہ بتایا انہوں نے مجھے نہ چھوڑا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، شیطان کا اس پر کچھ بس نہ چلے گا، میرے بچے کی عجیب شان ہے، کیا میں اس کے کچھ حالات بیان کروں؟ کہا ضرور بیان فرمائیے۔ حضرت آمنہ نے کہا جب مجھے اس لڑکے کا حمل ہوا مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے سرزمین شام کی بصرہ نامی بستی کے محل مجھ پر روشن ہو گئے، اور مجھے اس کا حمل ہوا تو خدا کی قسم اس سے زیادہ سبق اور اس سے زیادہ آسان حمل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جب اس کی پیدائش ہوئی تو یہ حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ کی والدہ نے حلیمہ سے کہا تم اپنے یہ خیالات چھوڑو اور سیدھی راہ لو،